مسیح کی محبت میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے راستی اور ناراستی کے گمراہ لوگ۔ ایک شخص جو ہے وہ راستی میں گمراہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ناراستی میں گمراہ ہوتا ہے۔ ناراستی والے جو گمراہ لوگ ہیں وہ تو ہمیں بڑی آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو راستی میں گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان پر نظر ہماری کم ہی جاتی ہے، دھیان ہم لوگ کم ہی لگاتے ہیں۔ میرے سامنے دو حوالہ جات ہیں جن کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک۔ آپ سب لوگ اس کہانی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مصرف بیٹے کی کہانی ہے جس میں دو بھائیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بھائی جو ناراستی میں گمراہ ہے اور ایک بھائی جو ہے وہ راستی کا گمراہ شخص ہے۔ ناراستی میں وہ گمراہ تھا، اس لیے وہ اپنے گھر پر اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، باہر عیش و عشرت میں کھو جاتا ہے، وہاں پر اپنے سارے پیسے جو ہیں ان کو ضائع کرتا ہے، ختم کرتا ہے صرف اپنی خوشی کے لیے، اور بعد میں پچھتاتا ہے اور بعد میں واپس آتا ہے۔ یہ تو ہوا ناراستی کا بیٹا جو ناراستی میں گمراہ تھا۔ لیکن جو دوسرا بیٹا ہے، جو بڑا بیٹا ہے، وہ راستی میں گمراہ تھا۔ اب جاننے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے اور سیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ راستی میں کیسے گمراہ تھا۔ حوالے میں لکھا ہے، 25ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا، جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ اب جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ غصہ ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ اب ایک تو ناراستی کا شکار تھا، وہ تو آلریڈی شکار تھا ہی، لیکن ایک جو راستی میں رہتے ہوئے گمراہ ہوا، اسے لگا کہ میرا باپ جو ہے وہ میری کبھی مانتا نہیں ہے، میری کبھی سنتا نہیں ہے، میری خوشی کے لیے کبھی کچھ کرتا نہیں ہے۔ وہ اس گمراہی پر چلنا شروع ہو گیا، اور اسی گمراہی میں رہتے ہوئے شاید باتوں میں اس نے بہت سا گناہ بھی سرزد کر دیا، لیکن باپ کی محبت ہے، باپ نے اس کو سمجھایا، سکھایا اور بتانے کی کوشش کی کہ خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، اب ملا ہے کیونکہ یہ کھو چکا تھا۔ فرق ہمیں دونوں اطراف نظر آتا ہے۔ اب دوسرا حوالہ جو ہم دیکھیں گے وہ بھی لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 18واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک ہے۔ اس میں بھی دو شخص ہمیں نظر آتے ہیں، ایک فریسی جو ہے اور ایک محصول لینے والے کی جو تمثیل ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ کلام مقدس میں یہ پورا کا پورا حوالہ جو ہے ہمیں ایک بات کو سکھاتا ہے۔ ایک تو ناراستی کا گمراہ تھا اور ایک راستی کا گمراہ شخص تھا۔
फरीसी जो था वो समझता था कि वो रास्तबाज है, रास्तबाजी के काम करता है, सारे अहकामात जो हैं वो जानता है, समझता है, मानता है, उनको 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 कभी भी रद्द नहीं करता है। लेकिन एक जो महसूल लेने वाला था वो अपने आप को गुनाहगार कंसिडर करता है। वो तो ऑलरेडी नाराज़गी का गुमराह था, लेकिन वो कन्फेशन के लिए वो हैकल के पास आता है, लेकिन हैकल के दरवाज़े से बाहर ही रहता है और वो समझता है कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं इसके अंदर दाखिल हो सकूँ। वो बाहर से खड़ा हुआ ही अपने आप को गुनाहगार कंसिडर करता है और कन्फेस करता है। लेकिन जो रास्ते का गुमराह था वो अंदर जाके बड़े बड़े दावे करता है, बड़ी बड़ी बातें जो हैं उनको बयान करता है। अगर हम पूरा हवाला पढ़ेंगे तो पूरे हवाले में हमें बहुत सारी बातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो इसकी आयत है, जो इसकी 14वीं आयत है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। उसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। रास्तबाज ठहर कर कौन गया? जो दरवाजे से अंदर भी नहीं आया था, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जब हम नाराज़गी के गुमराह होते हैं तो हम पछताते हैं, जैसा कि वो मुशर्रफ बेटा जो था वो भी पछताया, वो नाराज़गी का गुमराह था। जैसा कि महसूल लेने वाला वो नाराज़गी का गुमराह था, लेकिन उन दोनों ने पछतावा किया और पछतावे के साथ रास्तबाज ठहरे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोटा किया, इसलिए उनको बड़ा किया गया। लेकिन जो रास्ते के गुमराह थे, जैसा कि वो बड़ा बेटा, वो रास्ते का गुमराह होना, ये जो फरीसी है ये रास्ते का गुमराह बना, और इनके बारे में लिखा है जो अपने आप को बड़ा करता है उनको छोटा किया जाएगा। ये रास्ते के गुमराह, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं जिनकी मिसालें हमें देखने को मिलती हैं, जो कि रास्ते के गुमराह लोग हैं। नाराज़गी में तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, गुनाह की ज़िंदगी तो बहुत सारे लोग गुजारा है, लेकिन जो रास्ते के गुमराह लोग हैं अफसोस तो उन पर होता है कि वो रास्ते में रहते हुए, रास्तबाज रहते हुए भी गुमराही का शिकार है, वो गुमराह रहते हैं। जैसे कि अमेरिका के एक बहुत बड़ा राइटर है जोएल ऑस्टिन है। वैसे तो ये मियाँ बीवी और बहन जो हैं वो विक्टोरिया ऑस्टिन हैं, जो मेरे बहुत फेवरेट राइटर हैं, लेकिन उनकी बातें जो हैं बहुत कभी कभी बहुत अजीब सी बातें होती हैं। जोएल ऑस्टिन कहता है, उसका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसने कहा ये लोग हैं जिनका हम बात कर रहे हैं रास्ते के गुमराह लोग। जोएल ऑस्टिन कहता है कि हिंदू लोग जो हैं वो खुदा को मानते हैं, वो यीशु मसीह को मानते हैं, वो रूह कुद्दुस को मानते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे पॉसिबल है। हिंदू लोग जो कभी भी खुदा को, यीशु मसीह को, रूह कुद्दुस को जान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका ईमान ही नहीं है। वो तो इस बात को मानते नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। वो खुदा को जानते ज़रूर हैं, लेकिन जब जैसा कि हमें कलाम मुक़द्दस में देखने को मिलता है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस, वो इन तीन चीज़ों को मानते नहीं हैं, वो सिर्फ जानते हैं। और वो अगर जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं तो वो मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? जानने और मानने में ही मोहब्बत होती है। जब तक आप किसी चीज़ को मानते नहीं हैं तब तक आप मोहब्बत नहीं कर सकते। और मेरी नज़र में ऐसे जो रास्ते के गुमराह लोग हैं, मेरी नज़र में, मैं अपनी दानिश की बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट क्रिश्चियंस। वो इस बात को समझते ही नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को भी ऐसा कहें कि नहीं भी ये तो सिर्फ एक इंटरव्यू की वजह से, लेकिन जब आप एक बड़ी पोजीशन पे होते हो और आपको लोग जानते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, तो फिर अल्फाजों की अदायगी जो है बड़े अच्छे और आसान तरीके से करनी चाहिए। सिर्फ आप उनमें जाके प्रीच करने के लिए या आप तालीम का प्रचार करने के लिए, जिसे शुगर कोटेड तालीम कहा जाता है, ऐसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कंप्रोमाइज़ आ जाता है वहाँ पर बाइबल की तालीम नहीं होती है। क्योंकि यीशु मसीह, बाप, बेटा और जो रूह कुद्दुस हैं, ये कंप्रोमाइज़ करना हमें नहीं सिखाते हैं। बाइबल कंप्रोमाइज़ की तालीम नहीं देती है। उसकी जो बीवी है विक्टोरिया, ये रास्ते के गुमराह लोग हैं, उसकी जो बीवी विक्टोरिया ऑस्टिन है, उसने एक बड़ी अजीब सी बात की। मुझे इतना अजीब सा लगा उसकी बात को सुनकर। उसने कहा कि यीशु मसीह इंसान था जब तक कि उसको रूह कुद्दुस ने छुआ नहीं था।
اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات کو میں کیسے آگے بیان کروں کہ یسوع مسیح صرف انسان تھا جب تک کہ اس کو روح القدس نے چھوا نہیں تھا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے جب جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس جو ہے خدا کے روح کے وسیلہ سے تیرے پیٹ میں پڑے گا۔ ایسی باتیں ہیں کلام مقدس میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ روح کی وجہ سے ہی، روح القدس کی وجہ سے ہی تو وہ پیٹ میں پڑا تھا، وہ پیدا ہوا تھا۔ اور یہ کیسے بات کہی جا سکتی ہے کہ یسوع مسیح صرف انسان تھا جب تک کہ اس کو روح القدس نے چھوا نہیں تھا؟ جب وہ 12 سال کے تھے، جب وہ ہیکل میں تھے، گم ہو گئے تھے، تو جو ہیکل کے سردار ہیں ان سے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ایسے ایسے جواب دے رہے تھے ان کو اپنی باتوں کے وسیلہ سے جو شاید بیان سے باہر تھیں، اور جو کاہن تھے وہ بھی شاید اس بات کیسے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ 12 سال کا لڑکا جو ہے کیسے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ روح القدس بیسیکلی میں سمجھتا ہوں باپ اور بیٹے سے ہی باپ سے صادر ہوتی ہے، بیٹا اسے بھی صادر، وہ تو صادر کرنے والے ہیں۔ روح القدس تو ان سے ہی نکلتی ہے، اور وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ یسوع مسیح صرف انسان تھا جب تک کہ اس کو روح القدس نے چھوا نہیں تھا؟ کیسے پاسبل ہے؟ یہاں پر اگر اس کی بات کو دیکھا جائے، اس کی بات پر دھیان دیا جائے، تو وہ تو پھر جو پاک تثلیث جو ہے، جو پاک تثلیث کے 3 اقنوم ہیں، ان کو وہ آئی ڈونٹ نو میں کیسے بیان کروں، شاید وہ ان کو کنڈیم کر رہی ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے وہ کامل انسان تھا اور کامل خدا ہے۔ یہ لوگ راستی کے گمراہ لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں، ایسی باتوں کا پرچار کرتے ہیں، اور ایسی ڈیفرنٹ چیز نکال کر سامنے لاتے ہیں جو بعد میں نقصان کا باعث بنتی ہے۔ جب اتنے لوگ سن رہے ہوں تو شاید کسی نہ کسی کے دل میں تو یہ بات آئی ہوگی کہ یار یہ تو اتنی بڑی رائٹر ہے بھائی، اس کی ریسرچ اتنی ہے، شاید اس نے بلکہ شاید نہیں، یقیناً اس نے ایسی صحیح بات کہی ہو۔ لیکن میرے عزیزو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر سے میں وہی بات کروں گا، دے آر ناٹ ٹرو کرسچنس۔ اگر ایسی بات کرنی ہے تو دے آر ناٹ ٹرو کرسچنس، ٹرو بلیورس، وہ بلیورس نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور 2 خادمین اور ہیں، بشپ کلیرنس ہے اور سڈ بوتھ ہے۔ یہ بھی امریکہ کے ایک خادمین ہیں، وہ غیر زبان کی بولنے کی پریکٹس کرواتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ وہ پریکٹس اس طرح کرواتے ہیں کہ شاید روح القدس کا یہ جو تحفہ ہے، غیر زبان بولنے کا جو پھل ہے جو اس کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، وہ ایسے بولنے سے جو بھی مل جاتا ہے، وہ نہ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دے آر ناٹ کرسچنس۔ روح القدس کو مذاق بنا رکھا ہے ہم نے، وہ روح القدس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں، وہ اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ روح القدس آخر ہے کیا اور اس کا منشا کیا ہے۔ نام، شخصیت، کردار، یہ 3 چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے روح القدس کے حوالے سے۔ روح القدس کا نام، روح القدس شخصیت ہے، یہ روح القدس کا کردار جو ہے، جب ہم ان باتوں کو سیکھتے ہیں تو تب ہی ہمیں سچے مسیحی بن سکتے ہیں، ادروائز وی آر ناٹ ٹرو کرسچنس۔ اور ایسی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے۔ اور اگر انسان جو سچا مسیحی ہے، جو سچا بلیور ہے، جب اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میرے عزیزو باپ، بیٹے اور روح القدس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ہیں راستے کے گمراہ لوگ جو صرف اپنی وڈیائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ دے آر ناٹ کرسچنس، دے آر ناٹ بلیورس۔ ڈان پائپر ہے، اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں 30 منٹ تک جنت میں رہا۔ یہ اس کی کتاب کا ٹائٹل ہے 30 منٹس ان ہیون، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی کا درخت دیکھا اور خدا باپ کو دیکھا، زندگی کا درخت بھی دیکھا اور خدا باپ کو بھی دیکھا۔ کچھ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ زندگی کا درخت تو یسوع المسیح ناصری ہے،
خدا باپ کو دیکھا بھی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کسی نے باپ کو نہیں دیکھا. کلام مقدس اس چیز کی شہادت دیتی ہے کہ کسی نے بھی باپ کو نہیں دیکھا ہے، اور باپ کو دیکھنے کی رسائی جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں صاف ظاہر ہوتی ہے، صاف نظر آتی ہے. اس کے بعد یہ کہیں جا کر ہم باپ کو دیکھیں، باپ کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے ساتھ کھانا پینا کریں، لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں. کیسے 30 منٹس ان ہیون اس میں لکھا ہے کہ اس نے باپ کو بھی دیکھا اور زندگی کے درخت کو بھی دیکھا. کچھ باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، سمجھ نہیں لگتی ہیں، صرف اپنی باتوں کو بڑھاوا دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان باتوں کو سیکھ سکیں. لیکن میری دانش جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے، مانتی نہیں ہے. آگے وہ کیا اسے کہتے ہیں، میں اکثر اوقات کو بھی پوسٹ کرتا ہوں تو لکھتا ہوتا ہوں تبصرہ عوام کا، تو عوام تبصرہ کرے اس پہ تو زیادہ بہتر ہے. سسٹر جوائس میئر ایک بہت بڑی خادمہ ہے. انہوں نے ایک الگ ہی بات کہی جو میری چھوٹی سی عقل کو سمجھ میں نہیں ہے. بائبل میں ایک آیت لکھی ہے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. وہ کہتی ہیں، یہ بائبل کی آیت ہے جس میں جب لکھا ہے جب دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ ملتا ہے. جب ہم خدا کی راہ پر دیتے ہیں تو ہمیں زیادہ ملتا ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں. اور ایک انٹرویو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر کوئی دیتا ہے مجھے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اپنا پرائیویٹ پلین ہے، اگر کوئی مجھے دیتا ہے، اپنی سیلری میں سے دیتا ہے، اپنے کام کاج میں سے حصہ نکال کر مجھے دیتا ہے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. چاہے وہ ڈرگ منی ہو، چاہے وہ چوری کے پیسے ہوں، چاہے وہ کیسے بھی پیسے ہوں، لیکن وہ دائے کی وہ ہدیہ جو ہے یا وہ آفرنگ جو ہے مجھے ملنی چاہیے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو ان کے لیے برکت چاہوں گا. از اٹ پاسبل؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یا سسٹر جوائس میئر کو اتنی بڑی بات کرنی چاہیے انٹرویو کے دوران؟ یہ ہیں راستی کے گمراہ لوگ جو صرف اپنا سوچتے ہیں. ایک شخص قتل کر کے آیا، اس سے پتہ ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سسٹر جوائس میئر بیٹھی ہوئی ہیں، میں قتل کیا، میں اپنے جتنے پیسے بھی میرے پاس ہیں میں ان پیسوں کا 10واں حصہ یا کوئی بھی آفرنگ ہے میں ان کو دے دوں گا تو وہ قبول کر لیں گی، اور میری جو غلطی ہے، میری جو گناہ میں نے کیا وہ معاف ہو جائے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے. دے آر ناٹ کرسچنس. میں معذرت چاہوں گا اگر میں بار بار ایسی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایسی باتیں جو ہیں ہمیں غلط تعلیم کی طرف گامزن کرتی ہیں، غلط تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں. سمجھنا چاہیے یہ لوگ ہیں راستی کے گمراہ لوگ. جو ایک اور خادم ہے، جیسی اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ خدا مجھ سے بات کرتا ہے، خدا مجھ سے مشورہ لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ جیسی کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے. تو میں اس سے بات چیت کرتا ہوں اور میں اسے جواب دیتا ہوں خدا آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ ان باتوں کا کنٹرول آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اچھے طریقے سے ان کو ٹیکل کر سکوں. خدا پر انگلی اٹھا رہے ہیں، خدا کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا ہم سے مشورہ لیتا ہے. یہ پاسٹر جیسی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے خدا ہم سے مشورہ لے. حکمت اور دانائی جو ہے، فہم جو ہے وہ اس سے نکلتا ہے، اس سے ہم لوگ مانگتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تو مجھے حکمت اور دانائی عطا کر. اور کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہی حکمت اور دانائی اس سے لے کر ہم اسی سے کنورسیشن کرنا شروع ہو جائیں؟ خدا آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، لیکن میں ہوتا تو بھائی میں اس طرح کرتا. کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. یہ لوگ راستی کے گمراہ لوگ اور اتنے گمراہ ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ریسرچ کر رہا تھا ان باتوں پر، مجھے بڑا حیرت ہوئی ان باتوں کو جان کر. ایوب 28 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسحلت پر پردہ ڈالتا ہے. کیونکہ ایک سچا مسیحی کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا ہے.
کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ ایک اور پاسٹر صاحب ہیں، لیری ہچ نام ہے ان کا، وہ محترم فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا کا اکلوتا بیٹا نہیں ہے، میں بھی ہوں۔ حالانکہ اس بیوقوف شخص کو اتنا نہیں پتہ، کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہوئی، ایک آیت لکھی ہوئی ہے، یوحنا 3:16، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بائبل اس چیز کی شہادت دے رہی ہے، بائبل اس کو اکلوتا بھی کہہ رہی ہے اور اس کو پیلوٹا بھی کہتی ہے۔ اب یہ محترم جو ہیں لیری ہچ صاحب، یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہی اکلوتا بیٹا نہیں ہے بلکہ میں بھی ہوں؟ دے آر ناٹ کرسچنس، دے آر ناٹ ٹرو بلیورس۔ جب ایسی باتیں ہوں تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ میرے منہ سے ایسی باتیں ہی نکلتی ہیں۔ سچائی کی باتیں ہیں، سمجھ جائے تو کوئی اچھی بات ہے، نہ سمجھے تو بھی میرا کام ہے تعلیم کا پرچار کرنا۔ ایک اور خادم ہے، پاسٹر صاحب ہے، ان کا نام ہے رک وان کو کہتا ہے کہ انسان کے پاس دو راستے ہیں، ایک خدا کے ساتھ چلنے والا راستہ، ایک خدا کے بغیر چلنے والا راستہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جنت کی طرف خدا کے بغیر بھی جا سکتے ہیں، خدا کے ساتھ تو ہم لوگ جا ہی سکتے ہیں لیکن خدا کے بغیر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ جنت کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس کی پوری ڈیٹیل نہیں ملی کہ انہوں نے اس حوالہ سے کیوں بات کی ہے، لیکن مجھے کلک کی اس بات کو کہ خدا کے بغیر ہم لوگ کیسے جو ہیں وہ جنت کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں، یا اچھائی کی باتوں کی طرف گامزن ہوتے ہیں، یا چنگے کاموں کی طرف ہم لوگ گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایسا تو ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہ جو رک وان ہے، یہ خدا کے بڑے خادم ہیں، امریکہ کے ہیں یا شاید کسی اور کو، میں انٹرویو ان کا دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ہم لوگ خدا کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں۔ راستے کے گمراہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتوں کو بیان کرنا اور ان پر مہر کرنا کہ یہ بات جو میں نے کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بات پاسبل نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں میں سچی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو خود ہم اپنی بڑائی کرتے ہیں، ہم خدا کے نام کو جلال نہیں دے رہے ہیں۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کے نام کو جلال دیتا ہے اور بیٹا باپ کے نام کو جلال دیتا ہے، اور روح القدس جو ہے ہمیں باپ اور بیٹے کی تعلیمات کو سن کر ان سے سیکھ کر ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں وہ صرف اوپر سے آتی ہیں، کبھی بھی اپنے آپ سے۔ جب ہم ان بڑی بڑی باتوں کو اپنے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جب بھی خدا کے علاوہ بھی ہم لوگ جنت کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ دوستو، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، یہ اس بات کو آپ لوگوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک خادم ہے جنہوں نے لٹل گاڈز ڈاکٹرین ہے جس میں یہ بات مجھے دیکھنے کو ملی تھی، اور وہاں پہ انٹرویو میں اس خادم نے بہت بڑی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، خدا کو ہماری ضرورت ہے، لیکن میرے عزیزو، خدا کو میری دانش کے مطابق خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ پوری بائبل میں کہیں پر بھی ضرورت لفظ استعمال نہیں کیا گیا، ضرورت کے بارے میں بیان نہیں ملتا ہے۔ محبت کے بارے میں بارہا آیات جو ہیں وہ ہمیں بائبل مقدس میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایون دو ایک آیت ہے کہ خدا جہاں پر لکھا ہے خدا محبت ہے، اس نے محبت میں نسل انسانیت کو بنایا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ اس نے اپنی صورت پر، اس نے اپنی شکل پر نسل انسانیت کو تخلیق کیا۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ سینٹینس مجھے بہت پسند ہے۔ گاڈ ڈز ناٹ نیڈ اس، ہی لوز اس۔ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو
راستی کے گمراہ لوگ ہیں. نا راستی میں تو جو گمراہ ہے وہ تو آلریڈی گمراہ ہے ہی. ہو سکتا ہے وہ نا راستی کے جو گمراہ لوگ ہیں وہ جب اپنے کنفیشن کر لیتے ہیں سچے دل سے اس کے سامنے روتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پیٹتے ہیں, چلاتے ہیں, منت کرتے ہیں, التجا فریاد منت کرتے ہیں, جیسا کہ وہ بھائی جو ہے مصرف بیٹا جو ہے اس نے کیا, جیسا کہ وہ معصول لینے والا اس نے اندر بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اندر داخل ہو سکتا, اور وہ جو ہیں وہ بڑے کیے جاتے ہیں, کیونکہ جو چھوٹا کرتا ہے وہی بڑا کیا جاتا ہے. اور جب ایسے خادمین جو اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں, بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا ان کو چھوٹا کرتا ہے. لیکن ایک وقت مقرر ہے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اب دوسرے خادمین کے علاوہ ایک خادم ہمارے بھی ہیں ادھر پاکستان میں جن کی ہم بات کریں گے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں جس طرح دوسرے خادمین کا نام لیا ان کا بھی میں نام لوں. ایک میں ان کا میسیج دیکھ رہا تھا, یا شاید میں نے سنا ہے کسی سے, انور فضل صاحب ہیں. ان کے میسیج میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے جو ہیں وہ گناہ جو ہیں وہ ان کو معاف کر رہے ہیں. کہ ایک میٹنگ میں انہوں نے سب بیماروں کے لیے دعا کی, اور بیماروں کے دعا کرنے کے بعد ان سب کو کہا کہ جاؤ تم سب کے گناہ معاف ہوئے. ایک حوالہ ہے جس کو دیکھتے ہیں, متی 9 باب اس کی 6 آیت وہاں پر لکھا ہے, ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اور صرف ابن آدم کو ہی ملا ہے. ابن آدم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو نسل انسانیت کے گناہ معاف کر سکتا ہے. مجھے پتہ ہے رومن کیتھلک جو ہیں اس بات کو لے کر ایک حوالہ ہے جس کو وہ سامنے رکھ کر اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. صرف ابن آدم ہی ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے, کہ راہ حق اور زندگی صرف اور صرف آپ کا اور میرا یسوع المسیح ناصری ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. سیکھنے کی باتیں یہ لوگ ہیں جو راستی کے گمراہ لوگ ہیں. نا راستی میں گمراہ لوگ تو شاید آپ اور میرے جیسے نا راستی کے گمراہ لوگ ہیں, لیکن راستی کے جو گمراہ لوگ ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جب خدا نے ہمیں برکت دی ہے کہ اس اسٹینڈرڈ پر لے کر آیا ہے تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اس اسٹینڈرڈ پر رہ بھی سکیں, قائم بھی رہ سکیں. میرے عزیزو, یہ کچھ باتیں تھیں جن کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا, بیان کرنا چاہتا تھا, کہ آپ لوگ ان باتوں کو سیکھیں, سمجھیں. ناراستی اور راستی کے گمراہ جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان کو سیکھیے, سمجھیے, جاننے کی کوشش کیجیے, سرچ کیجیے کہ اچھا خادم نے یہ بات کی ہے تو ایسا اس بات کا کیا مقصد ہے, اس بات کا کیا مطلب ہے. سیکھنے کی کوشش کیجیے. جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں ناراستی اور راستی کے جو ڈفرنس ہے, جو فرق ہے, وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے جو کلام کی باتیں ہیں وہ کسی نہ کسی کے تو دل کو چھوئی ہوں گی, کسی نہ کسی کے دل کے لیے تو برکت کا نمونہ ثابت ہوئی ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ان کلام کی باتوں سے, اس ڈفرنس سے جو برکت ملی ہے, تو یہ برکت آپ لوگوں تک ہی نہ قائم رہے بلکہ اس برکت کو آگے بھی ڈیلیور کیجیے, تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان باتوں کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے والا پہنچ. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب اوکے, بائے بائے, گاڈ بلیس یو.